تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، قوم کے رہبروں، قبائل و خاندان کے سرداروں، نوجوان دوستوں، امت مسلمہ کے ہمدردی رکھنے والے عزیزوں، آج اسلام کا سمجھنا، اسلام کی معلومات کا حاصل کرنا، قرآن و حدیث کے معانی اور مطالب کو حاصل کرنا، اسے دیکھنا جتنا آسان ہے، جس قدر تعلیمات قرآنی، جس قدر فقہ، اصول فقہ، لغت، ڈکشنری، ہسٹری، تواریخ، جغرافیہ، سائنس، طب، ڈاکٹری، یعنی وہ سارے وسائل، سارے اسباب اور ساری چیزیں جو انسان کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے، وہ ساری چیزیں جتنی آج بآسانی سہولت سے دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں، اتنی ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن دونوں کے درمیان کا فرق ذرا سوچنے کی بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے ایمان کا ایک کلمہ پڑھا، ان کی زندگی اس کلمے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی،
خاندانی جھگڑے، نسلی اور خاندانی تعصب اور حسد، عناد پرستی، 360 کے سامنے الگ الگ سر جھکانے والے، ہر چمتکار پہ نمسکار کرنے والے، ہر طاقتور کمزور کو اپنا غلام بنانے والا، ایسی جہالت کی اور ان پڑھ کی زندگی جینے والے ایک کلمہ پڑھ کے، ایک کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ پڑھ کے 360 کو چھوڑ کے ایک کا ایسا بنا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے، اس کے جسم کا خون، اس کے خاندان کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھائے ہوئے کلمے کو اس کے دل سے اللہ کی حکم سے اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا نہیں سکتا۔ جبکہ وسائل کیا تھے؟ صرف ایک کون تھا؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایک ہی تھا وہ نمونہ جس کے دعوے، جس کی سیرت، جس کی نبوت کا اقرار، جن کی رسالت کا اعتراف آج ہم مسلمان کرتے ہیں، اس ذات اقدس کے علاوہ ان کے پاس نہ آج کے دور کی سیاہ ستہ ڈکشنری موجود، سیاہ ستہ کی کتابیں موجود تھی، نہ ساری جغرافیہ موجود تھی، نہ ان کے جیب میں سموئی ہوئی سمیت لو دنیا مٹھی میں ان کے جیب میں کوئی موبائل تھا، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کے وسائل تھے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی بڑی لائبریریاں تھی، ان کے پاس تو ایک ہی تھا، اللہ کا حکم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، وہ میری جان بھی ہے جہان بھی۔ اس وقت وسائل نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، اعمال مضبوط تھے، اندر میں سچی محبت تھی، اور وہ ایمان تھا جو انہیں اعمال پہ کھڑا کیے ہوئے تھا۔ آج ساری چیزیں موجود ہے، سارے اسباب موجود ہے، جو چیز چاہیے ہر وقت دستیاب ہے، اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، پھر بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے سامنے ہاتھ جوڑے شرمندہ کھڑی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہدایت یافتہ صحابہ اور تابعین کی زمانے کے بعد سے لوگوں نے، اللہ نے تب اتاری تھی آیت، اور اس کا آئینہ، اس کا ویڈیو لائیو گرافی آج دکھ رہی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر لوگ ایسے آئے اس امت کے اندر کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات بدنیہ کو، نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، آج مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، صدائیں دے رہی ہے، پکار رہی ہیں کہ نمازی نہیں ہیں۔ نمازی کیسے ہیں پتہ ہے؟ میرے جیسے ہیں۔ جب آخری وقت ہوتا ہے، جب فرشتے خطبہ شروع ہوتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھنے کا جو لسٹ ہے نا حاضری کا، وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت امت آتی ہے، امام دوسرا سلام مکمل پھیرے نہ پھیرے، اس سے پہلے یہ پھر جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر سے چلے جاتے ہیں، اور قرآن انہی کی ترجمانی کرتا ہے امت مسلمہ کی۔ اضاعوا الصلاۃ
واتبعوا الشہوات، منمانی زندگیاں ہوگی، منمانی زندگیاں ہوگی، اپنے جی کی جیئیں گے اور سمجھیں گے کیا کوئی نہیں جانتا، سمجھیں گے کیا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے، راز کو راز نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کوئی نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے، راز کو یعنی ایسے گناہوں کو جسے تم کرتے ہو کوئی نہیں دیکھتا، راز کو راز نہ سمجھو، وہ رازدار سب کو جانتا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، محدثین فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ سے مراد ہے بدنی جتنی عبادتیں ہیں، دعا ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، خوف خدا ہو، قرآن مجید کا پڑھنا ہو، نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، ساری عبادتیں امت مسلمہ سے خالی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں تو یوں آیا سَيَكُونُ عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ، میری امت جب قیامت کے قریب ہو جائے گی، بالکل اسرافیل سور پھونکنے کو تیار ہوگا، مہدی ظاہر ہونے کے لیے اپنے سفر اور سامان تیار کر چکا ہوگا، نزول عیسیٰ کے آثار بالکل نمایاں ہو چکے ہوں گے، ایسے دور میں میری امت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی، رمضان میں مسجدیں بھری بھری نظر آئے گی اور رمضان کے علاوہ یہ مسجدیں خالی خالی دکھی۔ واتبعوا الشہوات، اپنی من مانی جیئیں گے، خدا والی زندگی نہیں ہوگی، خوف خدا والے نہیں ہوگی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں دین کی معلومات، دین کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتا ہے، عجیب بات، سورہ محمد آیت نمبر 24، عجیب بات اللہ نے فرمائی، عوام تو عوام کی جگہ وہ علماء جو یوں سمجھتے ہیں ہمیں مسائل کا پتہ ہے، یا ہم فرائض واجبات سنن آداب جانتے ہیں، مستحبات مباحات جانتے ہیں، قرآن نے ان کے اوپر سے جو ہے صفائی کا اعلان کیا تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ علماء تو وہ ہیں جنہوں نے حدیث کا ذخیرے جمع کیے، فقہ جمع کی، اصول فقہ جمع کی، قرآن جمع کیا، تفاسیر جمع کی، اصلاح قلوب کے لیے معانی مطالب جمع کیے۔ کیا بات سناؤں، ایک واقعہ ذہن میں آیا، غلام علی رحمت اللہ علیہ، یہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، ان سے وقت کے مفتیوں نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ رحمت اللہ علیہ جیسوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ غلام علی یوں کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک دوست کے یہاں میں دعوت میں گیا، کھانے بیٹھے، کھانا کھا کر آیا تو مجھے دل پر تالا اور بوجھ محسوس ہونے لگا، اور پھر مجھے اعمال میں سستی اور گناہوں کے خیالات وساوس نے گھیرا۔ ہمیشہ جنہیں اصلاح چاہیے، جنہیں راستہ چاہیے، وہ سوال کرتے ہیں، اور جنہیں پریشان کرنے کا ارادہ ہو وہ اشکال کرتے ہیں، کیونکہ سوال کا قرآن نے حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو عمل کرنے کی نیت سے جو پوچھا جائے اسے سوال کہتے ہیں، اس کے جواب میں جو آ جائے اسے اللہ کا انعام کہتے ہیں، اور جو اشکال کیا جائے تو اشکال کرنے والا تو سامنے والے کو علم کی تحقیقات میں جستجو میں لگا کے وہ تو اس کا رہبر بن جاتا ہے، لیکن جو بے جا اشکال کرتا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ غلام علی نے اپنے پیر و مرشد کے گھر کا رخ کیا، خانقاہ میں آئے، کہا حضرت دل پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، سنیے گا، لکھا ہے واقعات میں مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ والے، اللہ کے ولی،
ان کی خانقاہ میں غلام علی نے 40 دن گزارے. کتنے دن؟ 40 یوم، راتیں رونے والی، عبادت والی، ریاضت والی، اصلاح والی باتیں. 40 دن گزارنے کے بعد کہتے ہیں اب بھی میرے دل کے اندر اس جو مشکوک کھانا کھایا تھا اس کی وجہ سے بوجھ آج بھی محسوس ہوتا ہے. قرآن کریم نے علماء کے بارے میں کیا کہا؟ عوام جو آج ہم جو یہ سمجھ لیتے ہیں نا، ہمیں تو پتا ہے، ہم تو جانتے ہیں، ہمیں تو نالج ہے، ہم تو اس کے بارے میں پتہ رکھتے ہیں، اچھی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں جانتا ہوں، اس خواب و خیال میں نہ رہنا کہ مجھے پتا ہے میں علم والا ہوں. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اگلے تورات و انجیل کے علماء بھی اور رہبانیت والے. رہبان کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی دنیا سے بے رغبت ہو کر پہاڑ میں کسی کونے میں جا کر اللہ اللہ اس طرح کرتا ہو کہ دنیا کی طلب بھی باقی نہ رہے. اس حضرت شیطان نے، اس عزازیل و ابلیس نے اسے بھی شکار کیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کثیرا من الاحبار، علماء، والرہبان، اور خانقاہ میں تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بھی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے حرام مالوں سے ان کے پیٹ اور جیب بھر دیے تو ہما شما کیا؟ مالداروں کی چوکھٹ کا گرویدہ بنا دیا، پیسے داروں کی چوکھٹ کا غلام بنا دیا. لکھا ہے واقعہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، ایک قوم پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے نہ ماننے پر جب مقابلے کی تیاری کی، اس قوم نے شیطان کی صلاح پر، قصہ مختصر، مرقات میں یہ واقعہ موجود ہے، مظاہر حق میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اس شخص کا نام تھا بعلب بن باعورہ. سونے چاندی کی پوٹلی بھر کے لائے. کس کے پاس؟ راہب کے پاس، جس سے کوئی لینا دینا نہیں دنیا سے. اس کی لار ٹپک گئی. اس زمانے خیر میں، زمانے فتن میں تو ہم چل رہے ہیں، اس زمانے خیر میں اس کی لار ٹپک گئی اور اس نے جو اس لالچ میں آ کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو قرآن نے عجیب رہبری کی. آج ہم تو کیا کرتے پتہ ہے؟ جہاں مشکلیں آئے تو ان مشکل کے اندر کے اندر اور زیادہ دنیا طلبی سے راستے تلاش کرتے ہیں. قربان جائیے، مجمع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور نصیحت کرنے والے ہیں امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے قرب قیامت کی علامتیں بتلائی. صحابہ نے کیا تلاش کیا بتائیں؟ صحابہ کا یہ سوال نہیں تھا کہ ہم اس زمانے میں اپنے کاروبار، اپنے اعمال کیا کریں، کون سے وظائف پڑھیں. نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ایکسٹ ڈور، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ سرور کون و مکان، معلم الانس والجان، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام ہوگا. اللہ اکبر. سورہ نحل عجیب آیت اللہ نے فرمائی، افلا يتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اے ایمان والو، تم قرآن کے معنی و مطالب میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جس کا جی قرآن کے سمجھ میں نہ لگے، جس کا جی قرآن کی مجلس میں نہ لگے، جس کا جی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا نہ چاہے، جس کا جی قرآن کے تفاسیر کو غور کرنے کو نہ چاہے، جس کا جی قرآن کی معنی و مطالب کو سمجھنے کی طلب نہ رکھے، جس کا جی اللہ کے کلام سے الفت نہ رکھے،
جس کے جی کے اندر اللہ کے کلام کے معنی و مطالب کے سمجھنے سمجھانے کی طلب فقدان ہو جائے، قرآن کہتا ہے ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالے اللہ نے لگائے۔ دور آخر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا، اس کا راستہ کیا ہوگا، بچاؤ کیا ہوگا، ہماری سیفٹی کیا ہوگی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ شہوات فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری دور کی شہوات دو قسم کی ہوگی۔ جاہل اپنی جہالت کے غرور کی وجہ سے علماء کی حق بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور کم علم والا اعجاب کل ذی رأی برأیہ، کم علم والا غلط تحقیقات کی وجہ سے قوم کو غلط راستے پہ لے جانے کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ شہوات کی اتباع عوام کریں گے، اپنے مال دولت اور عہدے کی وجہ سے علماء کو جھکانے کی کوشش کریں گے، اور کم علم رکھنے والے آدھا علم رکھنے والے کیا کریں گے؟ جب علم پکا نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا، امت کی غلط رہبری کریں گے۔ اور عجیب ترجمانی قرآن نے کی، یخشون الناس ولا یخشون، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ لوگ آخری دور میں لوگوں سے ڈریں گے، اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہ کیا، ایسا نہ کہا تو لوگوں کو برا لگ جائے گا، ایسا نہ کیا فلاں کو برا لگ جائے گا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ دور آخر ہوگا، لوگ حق بات کہنے کے اندر لوگوں سے ڈریں گے، اس اللہ سے نہیں ڈریں گے جو اللہ تنہائی میں بھی ساتھ ہے، مجمع میں بھی ساتھ ہے۔ اور پھر کیا کریں گے معلوم؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ عجیب بات کہی ہے قرآن نے، جب رات میں بیٹھ کر پرسنل میٹنگ کے اندر اپنی تنہائی کی سرگوشی کے اندر جو تم غلط پیغامات بنا رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، تب بھی وہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، اس لیے ڈرو اس اللہ سے، ڈرو مت انسانوں سے۔ اسی لیے سرور کون و مکان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایسا بھی وقت آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی ہوگا۔ کوئی ہے کہنے والا؟ آدھا سر ٹکلا کر کے ہم آ جاتے ہیں، ایک طرف کا کھیت جوت کے آ جاتے ہیں، بیچ میں کچھ گھاس اگا ہوتا ہے، احادیث اسے عیسائیت اور اہل کتاب کا اتباع کہتی ہے، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواہشات کا اتباع کہتی ہے۔ ہمیں کوئی مجال اسے کہہ دے۔ ایک مرتبہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کے لباس کی حد کیا ہے؟ تو کہا ٹخنے کو چھونا نہیں چاہیے۔ کسے نہیں چھونا چاہیے؟ ٹخنے کو چھونا نہیں چاہیے۔ تو کہا اس سے اگر اوپر ہو تو کہا ایک بالش۔ کہا عورت کا لباس، تو کہا اس سے ایک بالش نیچے ہونا چاہیے۔ آج کے لباس میں مرد عورت بن رہا ہے، عورت مرد بنی۔ مردوں نے عورت کے لباس پہن رکھے ہیں کہ نیچے پینٹ اتنی جاتی ہے، مسجد میں آتا ہے باہر سے پخانہ وغیرہ ناپاکی نجاست جو لگی ہے اسی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جو اسے مسجد میں آیا تو یوں کر لیا بس۔ 24 گھنٹے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ عشق مصطفیٰ کی علامت ہے، سنت مصطفیٰ کی علامت ہے۔ اور اب تو بعض کپڑے ایسے نکلے، میں پہلے بہت پہلے مسئلہ کہہ چکا تھا، آج پھر ذہن میں آیا تو کہہ دیتا ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ اور ویسٹ کوٹ جس کی وجہ سے رکوع یا سجدے میں
آپ کی پیچھے سے دبر شریف کھل جائے، پیچھے سے سطر کا حصہ کھل جائے، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ آپ کی تو نماز ٹوٹی، اور آپ کے پیچھے جو بیچارہ کھڑا ہے کمزور ذہن والا، اس کا خلوص بھی رخصت ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کے دھیان کو ہٹایا۔ آپ پہلی صف میں، دوسری، تیسری، جون سی صف میں کھڑے ہو، آپ کے پیچھے والا جو ہے نا، وہ جب آپ کی سطر کھل گئی، اور صرف سطر ہی نہیں کھل جاتی، پوری ہوائیں آتی رہتی ہیں، پھر بھی ہمیں حیا نہیں آتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا نام باقی ہوگا، ولا من القرآن الا رسمه، قرآن کا صرف نقوش باقی ہوں گے، الفاظ باقی ہوں گے، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے کیا ہو گیا ہوگا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے نہ قرآن کو سنا، نہ سیکھا، نہ سمجھا۔ آپ مسلمانوں کی ایک جو ہے کمزوری بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ یہ جو اسلام کے خلاف جو آج غیر قومیں، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائی تو اور ہوں، کب شروع کیا پتہ ہے؟ 1923 کے اندر، تاریخ اٹھائیے، 1923 میں یہ آپ کا آگرہ، یو پی کا علاقہ، ارتداد کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں نے اسلام چھوڑا تھا۔ اس دور میں بھی علماء اٹھے تھے، سیانت المسلمین تنظیم تھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دعوت کی تنظیم تھی حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1923 میں بھی علماء کرام نے میدان میں آ کر ایمان کے بچانے کی محنتیں کی تھی، مسلسل محنتیں جاری رہی تو امت کا ایمان بچا۔ اور آج کی امت جوش میں تو آتی ہے لیکن تسلسل نہیں ہے، کنٹینیو اس پر محنت نہیں کرتی۔ اس لیے میں آپ سے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنی مجالس میں، اپنے گھروں میں اس اللہ کے پیارے کلام کو، چھوڑے ہوئے کلام کو پڑھیے۔ اس کا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن لیجئے، ہم سے کہیے، ہم آپ کو لا کے دیں گے۔ خدا را 5 منٹ پڑھیے، ورنہ جو ذہنی ارتداد آج ہمارے گھروں میں پھیل رہا ہے، کل کو یہ ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، کل کو ہم سر پیٹتے رہ جائیں گے، اور ہم اپنے مال و متاع کے سمیٹتے ہوئے ایمان کو کھو چکے ہوں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک ہی پیغمبر کی ذات تھی، اسی پیارے نبی کی سنت و سیرت تھی۔ ان کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے ان مردوں کو رہبر جہاں کر دیا، کہ ان کو رہبر بنایا اسی کلام اللہ نے، اسی سنت رسول اللہ نے۔ ہم بھی اپنی گھروں میں، اپنی زندگی میں اللہ کے کلام کو، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولا مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔